الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک شعبہ تجہیز و تکفین، اس نے ایک بڑا پیارا کام کیا، اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں بدقسمتی کے بعض جگہ پر قبروں کی جو کھدائی تھی اس پہ مسائل تھے. اب جو شرعی جو قبر ہونی چاہیے وہ بنتی نہیں تھی. امیر سنت نے ماشاءاللہ پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی، مدنی پھول عطا فرمائے، اس کا مدنی گلدستہ تیار ہوا. ہماری مدنی تجہیز و تکفین نے الحمدللہ اس پر کام کیا. پہلے میں آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر کچھ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. آئیے پہلے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. دور حاضر کی علمی اور روحانی شخصیت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جہاں مختلف معاملات میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ساتھ ہی معاشرے میں پیدا ہونے والی مختلف برائیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ سد باب کے لیے قرآن و سنت کے مطابق ان کے حل بھی ارشاد فرماتے ہیں. امیر اہل سنت نے 1 اپریل کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں ایک انتہائی حساس موضوع قبر کی گہرائی کی جانب توجہ دلاتے ہوئے کچھ یوں مدنی پھول ارشاد فرمائے. بعض قبرستانوں میں میت کی تدفین کے لیے زمین میں گہری قبر نہیں کھودی جا رہی، بلکہ 1 یا 1.5 فٹ کھدائی کرنے کے بعد اس میں بلاک کی دیوار اٹھا کر قبر بنائی جا رہی ہے. یوں قبر کی گہرائی زمین میں نہیں بلکہ قبر کا 2/3 حصہ سطح زمین سے بلند ہے. البتہ بعد میں سائڈوں سے مٹی کے ذریعے سطح زمین سے بلند دیوار کو چھپا دیا جاتا ہے. ایسا کرنا کیسا؟ کیا یہ طریقہ کار شریعت مطہرہ سنت کے مطابق ہے؟ جواب سے نواز دیجیے. بدقسمتی سے آج کل یہ سلسلہ چل نکلا ہے تو سماجی ادارے جو چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران بھی اس کے جواب کو سنیں. دیگر علماء کرام بھی ذہن نصیب یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کریں کہ یہ خرابی آ چکی ہے قبرستانوں میں. خود باب المدینہ میں یہ خرابی آ چکی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے اچھا کفن دو اور اس کی وصیت جلد پوری کرو، اس کے لیے گہری قبر کھودو. صحابہ کرام علیہ رضوان کا نہ صرف اپنا عمل اس سنت پر تھا بلکہ اپنے بعد اپنے ورثاء و لواحقین کو بھی اسی کی وصیت فرمایا کرتے تھے. جیسا کہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ ان کی قبر کو قد برابر گہرا اور کشادہ بنایا جائے. یوں ہی حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وفات اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ قبر گہری اور وسیع یعنی کھلی کشادہ کھودو، اور ان کے بیٹوں نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا. اب سوال میں جو کہا گیا بالکل خلاف سنت ہے اور امت مسلمہ کے متواتر عمل کے بھی خلاف، یعنی مسلسل یہ عمل چلا آ رہا تھا مسلمانوں میں. اب بعض جگہ یہ سنت جو یہ مٹائی جا رہی ہے اور اس طرح قبریں بنانے کی جو شرعی حکمتیں اور مقاصد ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے کہ قبر کو زلزلے اور بارش میں گرنے دب جانے کا خطرہ رہتا ہے. نیز جانور اور مردہ چور لوگوں سے بھی میت کی حفاظت ہونی چاہیے. تو یہ دیوار کے ذریعے جو بنائی جا رہی نا، اس میں زلزلہ آیا، جھٹکا آیا، یہ دیواریں گری مردہ بار، بارش آئی دیوار گری مردہ بار، جانور تھوڑا سا بھی سوراخ پڑ گیا اس میں، ایک آدھ اینٹ نکل گئی، ایک آدھ دیوار گر گئی، مردہ پڑا ہوا جانور اس کو نوچے گا. تو اس میں یہ خرابیاں ہیں. پھر جو لاشوں کے چور ہوتے ہیں، لاشیں بھی بکتی ہیں، ان لوگوں کے مزے، کفن چوروں کے مزے، پھر بدبو اس کی پھیلتی ہے تو اس سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. قبر کی سب سے بہتر سائز ہے کہ پورے قد کے برابر گہری وہ قبر، یہ بہتر ہے. لیکن شاید آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ اس پر عمل ہوتا ہو، الا ماشاء اللہ کہیں عمل ہوتا ہو تو. اور بیٹر سینے تک گہری ہو اور گڈ آدھے قد تک ہو، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے. بہترین جو ہے سب سے فرسٹ جو ہے وہ پورا قد
اور اس کے بعد یا تو سینے تک ہو، مگر بہتر وہی تھی پورے قد کی، ورنہ کم از کم آدھے قد تک تو ہو، لیکن اب تو فٹ 1.5 فٹ میں ہی بس ایک کھڈیا کھود کے اس میں رکھ دیتے ہیں بیچارے کو۔ اس سے بچنا ضروری ہے، اور جو بھی ایسا کرتے ہیں وہ مہربانی کر کے اس سے بچیں۔ ارباب اقتدار بھی اگر کوشش کریں، انتظامیہ، تو اللہ کرے کہ یہ بھی ثواب کے حقدار ہوں گے کہ اس پر بالکل کوئی آرڈر جاری کریں۔ بعض باتوں پر یہ آرڈر جاری کرتے رہتے ہیں تو اس پر بھی کر دیں کہ اس سنت کو بھی زندہ اور قانونی پابندی اس طرح کی جہاں بھی ہو تو وہاں مطلب یہ لوگ قانونی کارروائی کریں اس پر، انتظامیہ جو ہے ہماری گورنمنٹ، تو اس طرح یہ برائی ختم ہوگی۔ اور جو جو اس بری بدعت کو ختم کرے گا اور سنت کو جاری کرے گا، انشاءاللہ 100 شہیدوں کا اس کا ثواب ملے گا۔ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی 102 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے۔ ان میں سے ایک شعبہ مجلس تجہیز و تکفین بھی ہے۔ مجلس کے اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس مسئلے یعنی قبر کی گہرائی کو مختلف سطحوں پر اجاگر کیا۔ مجلس تجہیز و تکفین کے اسلامی بھائیوں نے مختلف شہروں کے قبرستان وغیرہ میں جا کر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا قبر کی گہرائی سے متعلق مدنی گلدستہ دکھایا، جسے دیکھ کر اس شعبے سے وابستہ افراد نے اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ کافی جگہ سا گیا قبراں کھودیاں لیکن لوگ سینے تک رہے سن، ہوں جڑی کچھ ساری معلومات اضافہ ہوا، انشاءاللہ ساری پوری کوشش اسی اپنی بھی اصلاح کریے اور جو کمی بیشی ہے اس کو دور کریں گے، اور آئندہ جو بھی لوگ قبر کھودنے والے ہیں وہاں پر ہم خود بھی موجود ہوتے ہیں یا جو دوست ادھر موجود ہوتے ہیں ان کی بھی رہنمائی کریں گے۔ آپ کا بیان سن کر علم میں اضافہ ہوا۔ میں بحیثیت ممبر انتظامیہ قبرستان یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں بھی اپنے قبرستان میں سنت کے مطابق قبر کھدوانے کی کوشش کروں گا۔ بحیثیت قبرستان تاجدار مدینہ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے نیت کرتا ہوں کہ آئندہ جو بھی قبر بنے گی اس قبر کو سنت کے مطابق بنوانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو قبریں زمین کے اوپر بنائی جا رہی ہیں، یہ سلسلہ ایک اصل سلسلہ جو غیر شرعی بھی ہے اور غیر اخلاقی بھی ہے، اسے ہر طریقے سے روکنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو قبروں کا اس طرح زمین کے اوپر بنانا، ان لوگوں کو ترغیب دی جائے اور انہیں یہ سمجھایا جائے کہ بھئی قبر اس طرح بناؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ قبرستان کمیٹی کا ممبر ہوں، آج امیر اہل سنت کا بیان سنا اور انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے قبرستان میں سنت کے مطابق قبر کھدوائیں۔ بعد ازاں مبلغ دعوت اسلامی نے باب المدینہ کراچی کے ڈائریکٹر قبرستان سے ملاقات کی۔ انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قبر کی گہرائی سے متعلق دیے گئے مدنی پھول بیان کیے، جس پر ڈائریکٹر قبرستان نے ان کو سراہا اور قبرستان میں ایسی ہی قبریں بنانے پر اتفاق کیا اور اس کو یقینی بنانے کے لیے تحریری دستاویز جاری کی اور اپنے تاثرات یوں دیے۔ جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ قبر کی کھدائی جو ڈیپنیس ہے اس کی کتنی ہونی چاہیے، جو امیر اہل سنت نے جس طرح بات بیان کی ہے اور واقعی شرعن جو بھی ہے وہ بہتر جانتے ہیں اور ہم لوگوں کو اتنا شرعی طور پہ واقف نہیں تھے، تو جس طرح کہ آپ نے کہا کہ قبر کم سے کم مطلب کہ آدھے تک ہونی چاہیے، کھدائی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ ابھی آپ کے سامنے ہی ہم نے آرڈر بنوانے کے لیے دیا کہ شرعن جو بھی ہے فارمیلٹی اس کو پوری کی جائے، اور ہم تو ان کے بےحد ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں کسی نشاندہی کی اور ہمیں مطلب گناہوں کی طرف سے روکا ہے، اور یہ آپ کی جو کاوش ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، اور مدنی چینل بھی جو آپ تجہیز تکفین کا جو آپ کا یہ ادارہ ہے اس کے ہم کاوشوں کو سراہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے وقتاً فوقتاً رہنمائی بھی حاصل کرتے رہیں گے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن، سبجیکٹ قبروں کی گہرائی۔ مدنی چینل کے میڈیا آفیشلز ہمارے آفس میں تشریف لائے اور انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ بعض قبروں کی گہرائی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ شرعن قبر کی گہرائی تقریباً 4 فیٹ ہونی چاہیے۔ اب تمام مختلف جماعتوں اور انجمنوں کے سیکریٹریز اور صدر حضرات اور گورکن حضرات کو سختی سے اس بات کی ہدایت دی جاتی ہے کہ اب مستقبل میں جو بھی قبر بنائی جائے اس کی گہرائی 4 فیٹ رکھی جائے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ یہ ہماری مجلس تجہیز و تکفین کی لاجواب کاوش ہے، بے مثال کاوش ہے۔
اور یہ وہ کام ہے کہ جس نے ہمارے دیگر شعبوں کو بھی ایک باقاعدہ ایک وہ دیا ہے کہ یہ بھی انداز ہے. تو امیر سنت کئی شعبوں کے معاملے میں رہنمائی فرماتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان شعبوں کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کریں اور ہم ان کے آفیشیلز اور جو اتھارٹیز ہیں ان سے ملاقات کر کے جب ہم ویکنس بتائیں گے، دیکھیں یہ بھی ایک اتنا بڑا چینل ہے، اتنی بڑی تحریک ہے، اتنا بڑا میڈیا دعوت اسلامی کے پاس ہے، لیکن ایک وے ہے کہ شرعی رہنمائی لے کر، شرعی مسئلہ لے کر ایک ڈیلیگیشن، ایک مجلس، ایک اسلام بھائی جا کر اتھارٹی سے ملتے ہیں، ان کے سامنے حکم شریعت رکھتے ہیں، اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ ایک آرڈر ایشو کرتے ہیں، اور الحمدللہ ایک اچھا کام ہو گیا کہ ایک بری بدعت پیدا ہو رہی ہے اور پیدا ہو رہی تھی، اللہ نے چاہا تو وہ ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اب قبروں کی کھدائی صحیح ہوتی رہے گی. اب اس کو لے کر پاکستان کے دیگر شہروں میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں جہاں مسلمانوں کے قبرستانوں میں غیر شرعی چیزیں ہیں اس کو درست کرنے کی مجلس کوشش کرے، مجلس تجہیز و تکفین. تو یہ ایک کاوش ہے، یہ ہے دعوت اسلامی، اور یہ دعوت اسلامی کے شعبوں کا انداز، چاہے اس کا تعلق ڈاکٹر سے ہو، خواہ اس کا تعلق تعلیم سے ہو، اس کا تعلق تاجر سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، وہ اس شعبے میں مدنی کام کر کے وہاں پر اسلام اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے شعبے کی کوششوں کو قبول فرمائے.